السلام علیکم۔ اچھا، آج کا موضوع ہے کہ رشتہ کرتے وقت کیا دیکھیں، اور اگر رشتہ غلط ہو جائے، پریشانی ہو جائے تو پھر کیا راستہ اختیار کریں۔ یہ موضوع اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق پہلے 7 ماہ میں 6000 کے قریب کورٹس نے طلاقیں کروائی ہیں لوگوں کی، اور ابھی 7000 کیسز جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ تھے۔ تو یہ رشتہ کرنے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے جو چیزیں دیکھنی چاہیے وہ اس میں وہ لسٹ بتائی جائے گی، اور پھر اگر خدا نخواستہ رشتے میں کوئی پرابلمز آ جائیں تو پھر کیا حال ہے اس کا، یہ اس میں بتایا جائے گا۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ رشتے میں کف ضروری ہے، یعنی کہ برابری، لڑکے اور لڑکی میں برابری۔ اچھا، اس کے لیے انالیسس کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے ساری معلومات آپ اکٹھی کریں، پھر ایک کاغذ لیں، اس میں درمیان میں لائن لگائیں، ایک طرف لڑکے کی خصوصیات اور دوسری طرف لڑکی کی خصوصیات لکھیں، اور مارکنگ سسٹم بنائیں۔ تو ہر پوائنٹ کے 100 نمبر لکھیں، اس میں سے 100 میں سے لڑکے نے کتنے لیے اور لڑکی نے کتنے لیے، اور اینڈ پر آپ ٹوٹل کریں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر لڑکے نے 70 نمبر لیے ہیں، یا لڑکی نے 65 نمبر لیے ہیں اور تھوڑا سا فرق ہے، یا لڑکے نے 80 لیے ہیں، لڑکی نے 75 لیے ہیں، یا لڑکی نے 80 لیے ہیں اور لڑکے نے 75 لیے ہیں، تو تھوڑا بہت فرق تو کور ہو جائے گا، لیکن زیادہ فرق جو ہے وہ کور نہیں ہو سکتا۔ اب چیزیں کیا اس کے اندر دیکھنی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے کہ جسمانی معلومات، اس میں قد، رنگ، شکل، صحت، حتیٰ کہ میڈیکل ہسٹری بھی دیکھنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی شادی ہو جاتی ہے کہ اولاد نہیں ہونی ہوتی، اور بعض دفعہ کوئی جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں، تو جینیٹک ہسٹری اگر پتہ ہو تو وہ اس میں دیکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس میں حسب اور نسب جو ہے والدین کی طرف سے ہوتا ہے، اور حسب جو ہے پھر والدہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ برادری دیکھیں کون سی ہے، کیونکہ ایک برادری کا مزاج دوسری برادری سے نہیں ملتا، تو وہ اس میں پھر جا کے پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا، معلومات کا فقدان ہوتا ہے، وقت پر انفارمیشن نہیں ملتی، کھانے اور دعوتیں ہو گئے ہوٹلوں میں آج کل تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن پراپر انفارمیشن نہیں ملتی۔ پراپر انفارمیشن ملتی ہے اگر تو ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے نند سے، بھابھی سے، اور پھر اس کے بعد چچا، ماموں، تایا، بھائی، ان سے کراس کویشچننگ یا ڈسکشن کر کے آپ کو معلومات مل سکتی ہے، وہ آپ گیدر کرتے چلے جائیں اس میں۔ پھر یہ کہ مذہب اس کے اندر، یعنی کہ مذہب کے اندر مسلک، بعض دفعہ یہ ہے کہ اس پر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، مسلک کے فرق سے بھی جو ہے پرابلم آ جاتی ہیں۔ پھر جب چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو اس میں ان چیزوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تعلیم میں اگر لڑکے کی پروفیشنل تعلیم ہے تو اس کو پتہ کرنا جائے، ضروری ہے کہ لڑکی کا بہت زیادہ ڈفرینس نہ ہو، بعض دفعہ بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے اس میں، تو اس میں مطلب ہے کہ وہ پہلے سے بات کھول لی جائے۔ اس کے بعد بچی کا ہنر دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جب اس کے گھر وزٹ کریں آپ، تو اس میں گھر میں ضرور غور و فکر کریں، گھر کے کس طرح منظم ہے، نہیں منظم ہے، وہ آپ 3-4 دفعہ بھی جائیں، اور ان کے آپ کہہ سکتے ہو کہ واش روم میں جا کے کچن میں چکر لگا سکتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جائے گا یہ فیملی منظم ہے، ان کے اندر کتنا سلیقہ ہے، وہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد گھر کرائے کا ہے یا اپنا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ گھر کرائے پر لے لیتے ہیں، فرنیچر بھی کرائے پر لے لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کا مطلب ہے، یعنی کہ جیسے مالی سٹیٹس ہے اس کے اندر بھی زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ اس کے بعد عادات جو ہے نا وہ دیکھنا ہے، کچھ تیز مزاج ہیں، کچھ مدھم مزاج ہیں، کچھ صبر کرنے والی ہیں، قوت برداشت ان کی دیکھنی ہے، یہ چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ ہے کہ یہ صورت عذاب کے اندر کوئی 8 خصوصیات بتائی ہیں مردوں اور عورتوں کی، وہ 8 خصوصیات، وہ ایک قسم کا آپ کا ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ سٹینڈرڈ میں آپ صورت عذاب میں کی 35 نمبر آیت میں آپ دیکھیں گے وہ چیزیں، مطلب ہے کہ جیسے فرمانبردار مرد ہوں، فرمانبردار عورتیں ہوں، مومن مرد، مومن عورتیں،
عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، یعنی مردوں عورتوں کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے وہاں پر کہ یہ ہے، وہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس پر آپ چیک کر سکتے ہیں، یعنی سارا رشتہ سچ کی بنیاد پر ہوگا، اگر اس میں جھوٹ شامل ہو جائے گا تو پھر اس میں مشکل ہے۔ اچھا، خدا نخواستہ اگر رشتہ غلط ہو جائے اور پرابلمز آ جائیں اس کے اندر، ساس سسر کی طرف سے آ جائیں، لڑکی کی طرف سے آ جائیں، لڑکے کی طرف سے آ جائیں، تو آپ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق کا جو ہے نا سیفٹی پرپز کے لیے رکھا ہے، سیفٹی والو ہے یہ آپ کو اس وقت، یعنی کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پنچایتیں بیٹھتی تھیں اور وہ پریشرائز کرتے تھے لڑکے اور لڑکی کو کہ آپ طلاق نہ دیں، اس کو برا سمجھا جاتا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ طلاق نہیں ہوتی تھی تو انڈر پریشر ساری زندگی گزرتی تھی، جس کا اثر بچوں پر اور خاندانوں پر اثر پڑا اور لڑائی جھگڑے پھر وہ ختم ہی نہیں ہوئے۔ تو اس کے بھی پروسیجر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہوئے ہیں، حدیث کے اندر بھی چیزیں ہیں، فقہ میں چیزیں ہیں، وہ اپنے مولانا سے پوچھ کے آپ یہ ایمیکیبلی اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد ایک دوسری طرز کی زندگی شروع ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کی، بچوں کے اگر بچے ہوئے ہیں تو ان کی پرورش کا معاملہ ہوتا ہے، وہ پھر آپ اس کو طے کریں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تباہ ہوئی ہیں۔ اور اگر انسان کو اچھی بیوی مل جائے یا اچھا مرد مل جائے تو اس کے لیے جو ہے احترام کرنے والے بن جائیں ایک دوسرے کے، تو ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بن جائیں، تو اس سے نا گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ اچھائی اگر سنیں تو اس اچھائی کو آگے بھی بھیجیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آئی، آپ دوسروں کو بھی دیں جن کے رشتے ہونے ہیں، ان باتوں پر غور کریں اور انالیسس کر کے جب آپ مارکنگ کریں تو سب گھر والوں کو بٹھائیں، بچی کو بھی بٹھا لیں، لڑکے کو بٹھا لیں، بھی دیکھو بس تو خوبصورتی میں اس کا قد اتنا ہے 5 فٹ ہے، تمہارا 5 فٹ 1 انچ ہے، اتنا فرق ہے، اس کا رنگ فیئر ہے، تمہارا بھی فیئر ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، یعنی کہ اس کو رنگ کے نمبر لگا لیں، 100 رنگ کے نمبر لگائیں تو 100 میں سے لڑکے نے اگر 75 لیے ہیں تو لڑکی نے اتنے لیے، یہ اس کو، تاکہ وہ لڑکی اس پروسیس میں مارکنگ سسٹم میں وہ انوالو ہوگی تو اس کا بھی مائنڈ کلیئر ہوگا کہ بھئی میرے میں اگر کوئی خوبی ہے تو یہ لڑکے میں بھی ہے کہ نہیں، اور لڑکے کا بھی کلیئر ہوگا کہ اس میں خوبی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے انالیسس کرنے کا، تو اس پر ضرور کریں، ہم نے کر کے دیکھا ہے اور بڑے رشتے کامیاب گئے ہیں، اور دعائیں دیتے ہیں لوگ کہ یار آپ نے مطلب ایک اچھا ڈیسیجن کرایا تھا ہمارا۔ اس پر آپ ضرور غور کریں اور دوسروں تک بھی اس کو بجائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ کسی کو ملا دینا زندگی میں، ساری زندگی وہ لوگ پھر تو آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔